بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام علم و حکمت میں خوش آمدید۔ میں ہوں محمد حسن الیاس۔ ناظرین کرام، رمضان مبارک میں پروگرام کے خصوصی سلسلے کو لے کر حاضر خدمت ہیں۔ آغاز کرتے ہیں سب کے مسئلہ تشریف فرما ہے جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ آپ سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ رمضان میں مسلمانوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان کے اذہان میں دین اور مذہب سے متعلق جو سوالات پیدا ہو رہے ہیں، ایسے سوالات جن سے وہ ایمان کو بھی مزید تقویت دے سکیں، اس حوالے سے آپ سے رہنمائی حاصل کریں، اسی سلسلے کو لے کر حاضر خدمت ہے۔ آغاز کرتے ہیں غام صاحب، آپ کی زبانی ہم نے عبادات کے بارے میں یہ تین پہلو کئی دفعہ سنے۔ آپ نے فرمایا کہ تمام عبادت کے اندر جو ریچولز ہیں وہ علامات ہوتی ہیں، اسی طریقے سے عبادت جس طرح ایک کمبینیشن میں عبادت بنتی ہے، اس طرح اپنے اجزاء میں بھی جو عبادات ہیں وہ اپنی ذات میں بھی انڈیپینڈنٹ ریچولز ہیں، عبادت ہیں۔ اور تیسری یہ کہ جس طرح کوئی عبادت ادا کی جائے گی اپنی حدود و شرائط کی رعایت سے، اسی طرح سے نفلاً بھی ادا کی جا سکتی ہے۔ میں چاہتا ہوں ذرا اس موضوع پر آپ سے استفادہ کروں، کیا کہنا پیش نظر ہے آپ کا جب آپ یہ کہتے ہیں کہ تمام عبادات اصلاً جو ہیں وہ ایک علامت ہے، ان کے پیچھے ایک حقیقت موجود ہے؟ ہم جب عبادات کا جائزہ لیتے ہیں تو اس میں دعائیں ہیں، مناجات ہے، تسبیح ہے، تحمید ہے، یہ سب اذکار ہیں۔ یا جیسے آپ حج و عمرہ کا جائزہ لیں تو تلبیہ پڑھا جاتا ہے، وہ بھی ذکر اللہ ہے، یعنی اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے بلانے پر لبیک کہی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کو شرک سے پاک قرار دیا جاتا ہے۔ یہ سب چیزیں اذکار ہیں۔ عام آدمی جب عبادات کو دیکھتا ہے تو اذکار کی حد تک وہ بات سمجھ لیتا ہے۔ میں اپنے پروردگار کے حضور میں بیٹھا ہوا ہوں، مجھے کوئی مناجات کرنی ہے، مجھے دعا کرنی ہے، مجھے اپنی کوئی احتیاج پیش کرنی ہے، یہ بات تو بہت سادہ ہے۔ ہم عام حالات میں بھی اٹھتے بیٹھتے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ ہمارے پیغمبر نے جو تعلیم ہمیں دی ہے اس کی روشنی میں ہم تسبیح و تحمید بھی کرتے رہتے ہیں۔ مختلف موقعوں پر اچھے کلمات ہماری زبان سے نکلتے رہتے ہیں۔ ہم کوئی کام شروع کرتے ہیں تو بسم اللہ پڑھ کے کرتے ہیں۔ ہمیں اگر کوئی جانور بھی ذبح کرنا ہوتا ہے تو ہم اللہ کا نام لے کر ذبح کرتے ہیں۔ اسی طرح سے ہماری پوری زندگی دعاؤں، مناجاتوں اور تسبیح و تحمید سے بھری ہوئی ہوتی ہے، اور یہی ہونی بھی چاہیے، اس لیے کہ ہم سے جس چیز کا مطالبہ کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کو بیان کیا، وہ ذکر دوام ہے، یعنی ہر وقت اللہ یاد رہے، اللہ تعالیٰ کی یاد ہمارے ذہن اور ہمارے شعور میں تازہ رہے، ہم اپنے پروردگار سے کے یاد سے اپنی زبان کو تر رکھیں۔ یہ ساری چیزیں خود قرآن مجید نے بیان کی ہیں، اور ان لوگوں کی بڑی تحسین کی ہے کہ جو اٹھتے بیٹھتے اپنے پہلوؤں پر لیٹے ہوئے اس پروردگار کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ اگر غور کر کے دیکھا جائے تو اللہ کی یاد ہی حقیقی عبادت ہے۔ چنانچہ میں نے جب اپنی کتاب کا مقدمہ لکھا ہے دین حق کے عنوان سے، تو اس میں یہ بتایا ہے کہ عبادت اپنی حقیقت میں ایک باطنی احساس کا نام ہے۔ میرے اندر وہ تذلل، وہ خضوع، وہ خشوع پیدا ہوتا ہے کہ میں بندہ ہوں اور میرا ایک خالق ہے، میں اس خالق کے سامنے اپنی ساری ضرورتیں لے کے حاضر ہو گیا ہوں، میری کمزوریاں، میرا عجز، میری ناتوانی، یہ سب اس کی بارگاہ میں پیش ہے۔ یہاں سے عبادت کی ابتدا ہوتی ہے۔ پھر ظاہر ہے کہ ہمارے باطن میں بھی بعض چیزیں ایسی پیدا ہوتی ہیں جن کو قرآن بتاتا ہے کہ وہ کس طرح عبادت بن جاتی ہیں۔ تو عبادت کو اگر آپ اس کی حقیقت کے لحاظ سے دیکھیں تو بڑی جامع چیز ہے، وہ باطن میں بھی ہے، وہ ظاہر میں بھی ہے، لیکن جب وہ ظہور کرے گی باہر تو اگر اذکار کی صورت میں کر رہی ہے، جیسے میں نے مثال دی کہ تسبیح کر رہے ہیں، تحمید کر رہے ہیں، مناجات کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، تو اس صورت میں تو عام آدمی بڑی آسانی سے سمجھ لیتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ اگر غور کر کے دیکھی جائے تو اس کے ساتھ ہم کچھ اعمال بھی کر رہے ہوتے ہیں، یعنی اعمال میں زبان سے کوئی بات نہیں کہی جا رہی، کوئی اللہ کو یاد کرنے کے کلمات نہیں ہیں جو ہم ادا کر رہے ہیں، ہم رکوع کر رہے ہیں، ہم سجدہ کر رہے ہیں۔ تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کیا چیز ہے، یعنی ایکشنز کیا ہیں یعنی یہ اعمال کیا ہیں؟ تو اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو یہ تمام اعمال ہمارے پروردگار کے ساتھ ہمارے تعلق کا علامتی اظہار ہے۔ اس طرح کی جتنی چیزیں ہم دنیا میں کرتے ہیں وہ بھی علامتی اظہاری ہوتی ہیں۔ اگر کسی موقع پر لوگوں نے یہ رسم اپنے ہاں جاری کر لی کہ وہ کوئی عہد کریں گے تو اس کے لیے ہاتھ میں ہاتھ دیں گے، یا ملاقات کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا گیا کہ مصافحہ کیا جائے گا، اوتھ لیں گے تو ہاتھ اوپر اٹھائیں گے اس طرح، یا اسی طریقے سے آپ حلف لیں گے تو ہاتھ اوپر اٹھائیں گے، یا اور کوئی طریقہ اختیار کریں گے، اپنے بزرگوں کے سامنے جائیں گے تو سر جھکا دیں گے، تو یہ کیا چیز ہے؟
یہ سب چیزیں اصل میں بعض حقائق کا علامتی اظہار ہے. یعنی کبھی یہ محبت کا اظہار بن جاتی ہیں، کبھی عقیدت کا اظہار بن جاتی ہیں، کبھی عظمت کے اعتراف کا اظہار بن جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کو جب ہم سمجھ لیتے ہیں تو اس کو پھر اپنے اعمال سے بھی ظاہر کرتے ہیں. اعمال سے جب ظاہر کیا جائے گا تو یہ علامتی اظہار، یہ سمبولک ایکسپریشن ہی ہوگا. یہ جو آپ مناسک کا لفظ بولتے ہیں یہ یہی ہے. اس کو خود قرآن نے بیان کر دی ہے، یہ بتا دیا ہے اور متعدد جگہوں پر بتا دیا کہ یہ شاعر اللہ ہیں. شاعر شعیرہ کی جمع ہے، اور شعیرہ کا مطلب ہے وہ چیزیں جو علامت کے طور پر مقرر کی جائیں اور وہ کسی حقیقت کی طرف رہنمائی کرتی ہیں. تو حقیقت کیا ہے؟ وہ تو اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق ہے. وہ پرستش کا بھی ہوتا ہے، اطاعت کا بھی ہوتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو نظر کر دینے کا بھی ہوتا ہے. بنیادی تعلقات یہ تین ہی ہیں. تو جب یہ تعلق اپنے ظہور کا تقاضا کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ یا ہم الفاظ زبان سے ادا کریں گے اور یا کچھ اعمال سے اس کا اظہار کریں گے. الفاظ زبان سے ادا کریں گے تو وہ اس معنی پر مشتمل ہونے چاہیے جو ہم اپنے پروردگار کی بارگاہ میں بات کہنے کے لیے اختیار کر رہے ہیں. اور اگر ہم کوئی اعمال کریں گے تو ان کو علامتی طور پر یہ بتانا چاہیے کہ عظمت کا اعتراف کیا جا رہا ہے، عقیدت کا اظہار کیا جا رہا ہے، محبت کا اظہار کیا جا رہا ہے، تعلق خاطر کا اظہار کیا جا رہا ہے، یا اپنی اس حیثیت کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ میں ایک عاجز بندہ ہوں اور اے پروردگار میں نے اپنی پیشانی تیرے سامنے رکھ دی ہے، میں اپنا سارا عجز، اپنی ساری ناتوانی لے کے حاضر ہو گیا ہوں. تو یہ ہے عبادت کی حقیقت. اس کو بعض لوگ اس نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ یہ تو رسوم ہے. یہ محض رسوم نہیں ہے، یہ میرے باطن پر اثر انداز ہوتی ہیں، یہ میرے باطن کو میرے خارج سے متعلق کرتی ہیں، یہ مجھے اللہ کی یاد سے معمور رکھتی ہیں. یہ ساری چیزیں بڑی غیر معمولی ہیں. اگر مذہب میں یہ چیز نہیں ہے تو پھر مذہب کس چیز کا نام ہے؟ مذہب نام ہی اس چیز کا ہے کہ میں نے اپنے پروردگار کو پہچان لیا ہے. مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ سارے رشتوں میں سب سے بڑا رشتہ وہ ہے جو میرے خالق کا رشتہ ہے. تو خالق کا رشتہ اور خالق کے ساتھ میرا رشتہ، اس کی پہچان، اس کی معرفت کا نام مذہب ہے. جب یہ میرے اندر آتا ہے تو انسان سے اظہار چاہتا ہے. اس اظہار کے لیے یا میں الفاظ استعمال کروں گا یا علامتیں استعمال کروں گا. اس کے سوا کیا ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے. اچھا نقطہ آپ نے واضح فرمایا کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ جو ایکشنز ہیں، ریچولز ہیں، مذہبی مراسم ہیں، وہ اصل میں علامات ہیں اور ان کے پیچھے ایک فلسفہ ہے، اور اس فلسفے کو سمجھنا ضروری ہے. جب تک وہ سمجھا نہیں جائے گا تب تک ریچولز اور ایکشن اپنی ذات میں کوئی چیز نہیں ہوتا ہے. شاہ صاحب یہ نقطہ آپ نے واضح فرمایا. یہ بتائیے گا، ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان جو عبادات ادا کرتے ہیں، جو مراسم عبودیت اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیے ہیں، ان میں سے بعض ایسے ایکشنز ہیں جو بالعموم بھی ہمیں دنیا میں نظر آ رہے ہوتے ہیں. مثلا آپ دیکھیے ہمارے ایشیا کے اندر تو یہ عام ہے کہ جب ملا جاتا ہے تو جھکا جاتا ہے، لیکن نماز میں اس کو رکوع کی حیثیت سے ہم اختیار کرتے ہیں. تو یہ جو ایکشنز ہیں جو ہم پرفارم کر رہے ہوتے ہیں، کیا یہ دنیا میں پائے جاتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا کر عبادت کا حصہ بنا دیا، یا یہ تخلیقی مذہب کی چیز؟ یہ فطری چیزیں ہیں. یعنی جب آپ کسی کی عظمت کا اعتراف کریں گے تو آپ سر جھکاتے ہیں، یعنی اپنے وجود کو اس کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں. بیٹھنا ہے تو دوزانوں بیٹھیں گے، اگر کھڑا ہونا ہے تو ادب کے ساتھ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں گے. تو یہ چیزیں ہماری عام زندگی میں بھی اسی طرح ہیں. یعنی مشرق مغرب میں ادب، احترام یا عظمت کے اعتراف کے لیے جو چیزیں علامت کے طور پر انسان اختیار کرتے ہیں، بادشاہوں کے مقابلے میں اختیار کرتے ہیں، اپنے بزرگوں کے سامنے اختیار کرتے ہیں، اپنے والدین اور اپنے بڑوں کے سامنے اختیار کرتے ہیں، وہ یہی چیزیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں نہایت خوبصورت ترتیب کے ساتھ نماز میں جمع کر دی ہیں. یعنی نماز ان سب کا نہایت ہی خوبصورت مجموعہ ہے. اس کو ابتدا سے انتہا تک آپ دیکھیے، ایک رکعت ہی کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں تو یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ وہ سب چیزیں جو انسان اختیار کر سکتا ہے اور اس کی حیث سے ان کا ظہور ہو سکتا ہے. یعنی کھڑا ہو تو بارگاہ میں کیسے کھڑا ہونا چاہیے، اور اگر اپنا سر جھکانا ہے تو وہ کس طرح جھکانا چاہیے. اس میں رکوع تمہید پیدا کرتا ہے، سجدہ اسے پایہ تکمیل تک پہنچا دیتا ہے. بیٹھنا ہے تو کیسے دوزانوں ہو کے بیٹھنا چاہیے. تو یہ ساری چیزیں جتنی ہیں وہ ہماری عام زندگی میں بھی بالکل اسی طرح ہیں. اور اگر لوگوں کی کوئی رہنمائی نہ کی جائے تو آپ دیکھ لیجئے وہ اپنے بزرگوں کے معاملے میں، اپنے بڑوں کے معاملے میں یہ چیزیں آپ سے آپ اختیار کر لیتے ہیں. بادشاہوں نے جب یہ چاہا کہ لوگ اسی طرح کے جذبات کا اظہار ان کے لیے کریں، ان کے درباروں میں آ کے کریں، تو آپ دیکھیے کہ ان کے سوا کوئی رسوم نہیں ہے جو وہ ایجاد کر سکیں. یہی چیزیں ہیں
لیکن ہمیں یہ بتایا گیا کہ یہ سب چیزیں اپنی آخری صورت میں اس پروردگار کے ساتھ خاص رہنی چاہیے. اور یہی چیز ہے کہ جو میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ پہلے دن سے سامنے آ گئی ہوگی، اس لیے کہ یہ تو فطرت کا تقاضا ہے. یعنی اگر آدم علیہ السلام کو بھی یہ کہا گیا ہوگا کہ اپنے خشوع کا، اپنے خضوع کا، اپنے اخبات کا، اپنے باطن کے عجز کا اظہار کرو اپنے رب کے سامنے، تو انہوں نے ظاہر ہے کہ کچھ کلمات سیکھے ہوں گے جن سے اظہار کیا ہوگا، کچھ اعمال کیے ہوں گے، اس کے سوا اور کوئی چیز تصور نہیں کی جا سکتی. ٹھیک ہے، نقطہ آپ نے واضح فرمایا. اچھا، ایک فقہی منطقی سا سوال میرے ذہن میں آیا ابھی آپ کی بات سن کے کہ یہ ایکشنز باہر پائے جاتے تھے، انسانی فطرت کا اقتضاء ہے، اسی طریقے سے انسان اپنے اظہار کرتا ہے جذبات کا. اللہ تعالیٰ نے جب اس کو عبادت قرار دے کر اپنے لیے مخصوص کر دیا ہے، تو اب ان کا ارتکاب کیا ہم غیر اللہ کے لیے بھی کر سکتے ہیں؟ مثلا قرآن نے تو خود بتا دیا سجدہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ جو باقی چیزیں ہیں، آخر قیام بھی نماز کا حصہ ہے، رکوع بھی نماز کا حصہ ہے، تو یہ تو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، بالعموم ہم کر رہے ہوتے ہیں اپنے کلچر میں. یہ پوری کوشش کرنی چاہیے کہ جو حیات ہماری نماز میں بنتی ہے بہت اہم وہ ہمارے پروردگاری کے ساتھ خاص رہے. یعنی ادب سے کھڑا ہونا ایک چیز ہے، لیکن ادب سے اس طرح کھڑا ہونا جس طرح کہ اپنے پروردگار کے سامنے ہم کھڑے ہوتے ہیں، اس میں ہمیشہ فرق کرنا چاہیے. یعنی انسانوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے وہ بھی ہمارے بڑے ہوتے ہیں، ان سے بھی ہم محبت کرتے ہیں، ان کے لیے بھی ہمارے دل میں عزت ہوتی ہے. وہ ہمارے اساتذہ ہو سکتے ہیں، ہمارے بزرگ ہو سکتے ہیں، ہمارے بڑے ہو سکتے ہیں، ہمارے والدین ہو سکتے ہیں، ان کے لیے بھی کھڑے ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے. ان کے سامنے بھی آدمی کو ادب کے ساتھ سر جھکائی کے کھڑے ہونا چاہیے. قرآن مجید نے یہ کہا ہے نا کہ اپنی نرمی اور محبت کے بازو ان کے سامنے جھکائے رکھو. تو ایک طرح کے جھکاؤ کا مطالبہ تو ان کے بارے میں بھی کیا گیا ہے، لیکن اس جھکنے میں اور اس جھکنے میں فرق ملحوظ رکھنا چاہیے. اور کسی جگہ اس بات کا شائبہ بھی نہیں آنا چاہیے کہ چیزیں دیکھ کر ایک آدمی یہ کہے کہ یہ تو وہی کام ہے جو یہ اپنے پروردگار کے ساتھ کرتے ہیں. یعنی جس طرح ہم اپنے رب کا کسی کو شریک نہیں بناتے، اسی طرح اس کی عبادت کے مراسم میں بھی کسی اور کو شریک نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، اسے نقطہ آپ نے واضح کیا. آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو. اچھا، آپ نے فرمایا کہ جو اعمال ہیں اصل میں یہ سمبلز ہیں، علامات ہیں، ان کے پیچھے ایک تصور موجود ہے. دو چیزوں کو میں یہاں لے لیتا ہوں، اس پر میں چاہتا ہوں آپ کا نقطہ نظر بھی سامنے آ جائے. حج کے اندر ہم بالعموم شیطان کو پتھر مارتے ہیں. لوگ آج کل عقلی مغالطے بھی پیدا کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ کیا شیطان اس کے اندر موجود ہے؟ اگر موجود ہے تو وہ باہر کیسے نہیں آتا، اس کو کیسے قید کیا ہے؟ تو یہ حج میں جو رجم کیا جا رہا ہوتا ہے، پتھر مارے جا رہے ہوتے ہیں، رمی جس کو کہتے ہیں ہم، یہ بھی ایکشن ہے، تو پھر اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ یہ بھی علامت ہے. یعنی وہاں کوئی شیطان نہیں ہے، کسی کو وہاں قید نہیں کیا گیا. میں نے کئی مرتبہ بات سمجھانے کے لیے توجہ دلائی ہے کہ خود ہم اپنی قومی زندگی میں بعض چیزوں کو ایسے ہی علامت قرار دیتے ہیں. آخر اس کپڑے میں کیا ملک کی عظمت چھپی ہوئی ہوتی ہے جسے ہم جھنڈا بنا لیتے ہیں؟ یعنی وہی رنگ جو دوسرے کپڑوں میں بھی ہوتے ہیں، وہی ڈیزائن جو دوسرے کپڑوں میں بھی ہو سکتا ہے، وہ ساری چیزیں ہم ایک خاص ترتیب سے اپنے علم میں پیدا کرتے ہیں تو وہ ہمارے لیے عظمت کی علامت بن جاتا ہے. اور آپ کے علم میں ہے کہ جھنڈے کو بلند رکھنے کے لیے لوگ جانیں دے دیتے ہیں. تو وہ کس لیے جان دیتے ہیں؟ یعنی اس جھنڈے کے لیے دیتے ہیں، اس 2 گز کپڑے کے لیے دیتے ہیں، جس بانس پر وہ بندھا ہوتا ہے اس کے لیے دیتے ہیں؟ نہیں، اس کے پیچھے جو حقیقت ہوتی ہے اس کے لیے آدمی قربانی دیتا ہے یا اپنے آپ کو نذر کر دیتا ہے. بالکل یہی معاملہ وہاں ہے. ہمارے پاس جو حج اور عمرے کی عبادات ہیں وہ بڑی غیر معمولی عبادات ہیں. اگر آپ غور کریں تو وہ عبادت کا منتہائی کمال ہے. اس میں در حقیقت اپنے پروردگار کی نظر کرنے کو ایک تمثیل میں ڈال دیا گیا ہے. اور اس تمثیل میں چونکہ جہاد کیا جاتا ہے، جب بھی آپ جان مال نظر کریں گے تو اس کا سب سے بڑا ظہور جہاد میں ہوتا ہے. آپ جنگ میں اترے اپنے مالک کے لیے، اپنے پروردگار کے لیے. تو جو جنگ اس دنیا میں جاری ہے، مذہب کی جنگ، وہ کس کے خلاف ہے؟ وہ اصل میں شیطان کے خلاف ہے. اور یہ جنگ ہے جس کی پوری داستان قرآن نے سنائی ہے، بتایا ہے کہ یہ پہلے دن سے شروع ہو گئی تھی. اس طریقے سے ابلیس نے انکار کر دیا. اب ابلیس اس کا ایک سمبل ہے، اس نے انکار کیا، معلوم نہیں کہاں گیا اس کے بعد اور کہاں ہے، لیکن وہ اپنی ذریت، اپنا مشن پیچھے چھوڑ گیا ہے. اور وہ انسانوں میں بھی ہیں، وہ جنات میں بھی ہیں. تو اس طریقے سے دنیا میں شیطان کا مشن جاری ہے. یہ اس مشن کے خلاف اعلان جنگ ہوتا ہے، اور اس کو ایک تمثیل میں ڈال کے حج کی پوری عبادت بنا دی گئی ہے. اسی کو مختصر کر کے، جیسے کہ ہم بھی بعض موقعوں پہ کرتے ہیں، عمرے کی صورت دے دی گئی ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں عبادتیں پہلے سے موجود تھیں، اسی چیز کو اٹھایا ہے
اور قربانی اور اس کے بعد لوازم کے ساتھ آگے جاری کر دیا ہے اور ساری دنیا میں عام کر دیا ہے، اس لیے کہ یہ دونوں عبادتیں تو ایک خاص مسجد کے ساتھ وابستہ تھیں جس کو ہم مسجد حرام کہتے ہیں، تو اس میں بھی بالکل وہی چیز ہے کہ ایک علامتی اظہار ہے، گویا بندہ وہاں یہ عہد کر رہا ہوتا ہے کہ اس طرح میں سنسار کر رہا ہوں آج اس لعین کو، اس شیطان کو، اس ابلیس کو، یہ میرے اندر ہے، میں اس پر بھی کنکر مار رہا ہوں، باہر ہے، یہ جنوں میں ہے، یہ انسانوں میں ہے، مجھے اپنی ساری زندگی اس کے خلاف جنگ کرتے ہوئے گزارنی ہے، تو یہ عہد کر کے وہ آتا ہے، اس عہد کو ایک تمثیل میں ڈال دیا گیا ہے۔ نقطہ واضح ہوا، اصل میں شیطان سے نفرت کا اظہار ہے، اور ہم عام طور پہ جب آغاز کرتے ہیں کسی کام کو اس میں بھی کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اچھا یہ بتائیے گا ہم سب، ایک علامت ایسی ہے جو کم و بیشتر مذاہب کے اندر ہمیں نظر آتی ہے، بت مت میں بھی ہے، تاؤزم میں بھی ہے، باقی بھی جو اکلٹ مذاہب ہوتے ہیں ان میں بھی ہے، وہ ہے سر منڈوانے کی۔ ہمارے یہاں بھی سر منڈوانے کا ہے، جب کوئی کام پورا ہو جائے سر منڈوا دیا جاتا ہے، وہاں بھی یاترا پوری ہو جائے سر منڈوا دیا جاتا ہے۔ تو یہ سر منڈوانا یہ مطلب کیسے پیدا ہوا، اور اگر یہ پہلے سے موجود تھا تو کیا انسانوں نے اس کو تخلیق کیا تھا پھر مذاہب نے اس کو لے لیا؟ یعنی انسان اپنے پروردگار کی اپنے آپ کو نظر کرتا ہے، اس کا عملی موقع میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اسی وقت آتا ہے جب کبھی جنگ کے میدان میں اترنا ہو۔ ہم نے اپنی قریبی تاریخ میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیکھا کہ انہوں نے اپنا جان و مال نظر کر دیا، اس کو خود قرآن نے لفظوں میں بیان کر دیا ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین اموالہم وانفسہم بان لہم الجنہ، یعنی گویا اللہ تعالیٰ نے ہم سے جس طرح دوسرے مطالبات کیے ہیں، تو ایک بڑا مطالبہ جو صحابہ کرام سے کیا گیا وہ یہ تھا کہ وہ اپنے جان و مال اللہ کی نظر کر دیں، اور اس میں الفاظ یہ استعمال کیے گئے کہ اللہ نے یہ خرید لیے ہیں، یعنی جب تم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اطاعت کا عہد باندھ لیا، جب تم نے اس کو اپنا رب مان لیا اور اس کا اعتراف کر لیا، تو گویا تم نے اپنے جان و مال اس کے حضور میں دے دیے، وہ اللہ نے خرید لیے، اور اس کے عوض میں وہ جنت دے گا۔ یہ بات خود قرآن مجید نے کہی۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جان و مال کی نظر پیش کرنے کے لیے ہم جب جائیں گے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں جائیں گے یا کوئی اور طریقہ اختیار کریں گے تو کچھ علامتیں اس کی مقرر کریں گے، یعنی یہ نظر جب بھی پیش کی جائے گی، ایک تو یہ نا حقیقی طور پر پیش کر دی گئی، میدان جنگ میں اترے، جان دے دی، مال صرف ہو گیا، ایک اس کی تمثیلی صورت ہے کہ اس کی یاد دہانی قائم رکھی جائے۔ عبادت کیا کرتی ہے؟ جیسے نماز کے بارے میں کہا نا کہ اقیم الصلاۃ لذکری، یعنی 5 وقت یہ یاد دلاتی رہتی ہے کہ تم اللہ کے بندے ہو، تم ایک عاجز انسان ہو، تم اس کی مخلوق ہو، اس نے تمہیں بنایا ہے، اس سے گریز اور فرار کا طریقہ اختیار نہ کرنا، یاد دہانی کراتی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کا یہ پہلو کہ جان و مال اس کے لیے حاضر ہے، حج اور عمرہ اس کی یاد دہانی کراتے ہیں۔ یہ حج اور عمرے میں یہ نظر ہے جس کو ممثل کر کے دکھایا گیا ہے۔ تو اب نظر آپ نے اپنے وجود کی پیش کرنی ہے، تو کچھ علامتیں آپ مقرر کریں گے، تو ان علامتوں میں یہ طریقہ اختیار کیا گیا ہے کہ ایک بندہ جو کچھ تزئین کی چیزیں اس کے پاس ہیں، یہی ہے نا جو انسان کے، ایک تو یہ نا کہ لباس وہ آپ نے اتار دیا، آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ ایک 2 چادروں پر مبنی سادہ سا لباس، بالکل اسی طرح جیسے کفن پہنا جاتا ہے وہ آپ پہن لیتے ہیں۔ تو اس طریقے سے وہ تزئین جو آپ کے جسم پر لباس سے تھی، قرآن نے کہا نا کہ خذوا زینتکم عند کل مسجد، لیکن زینت کی وہ چیز اتار دی جاتی ہے، اور ایک دوسرا لباس جو درویشانہ لباس ہے، جو ایک راہب کا لباس ہوتا ہے، وہ آپ پہن لیتے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے ہمارے بال بھی در حقیقت تزئین کی علامت ہے، تو ایک لحاظ سے ان کو بھی ہم بڑھنے دیتے ہیں، یہاں تک کہ جب نظر پوری ہو جاتی ہے تو اتار کے اپنے پروردگار کے حضور میں پیش کر دیتے ہیں۔ تو اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے یہ علامتیں انسان نے دیوی دیوتاؤں کے معاملے میں مقرر کیے رکھی ہیں، اور اسی وجہ سے مختلف مذاہب میں اس کے آثار نظر آتے ہیں، لیکن اللہ نے ان کو اپنے لیے خاص کر لیا ہے، اور یہ دونوں چیزیں عبادات میں ہوئی ہیں، یعنی کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیں، اور کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جو لوگوں نے دوسروں کے لیے کی تو پھر یہ کہا کہ یہ بھی اللہ کے لیے خاص کر لی جائیں۔ یہ شرک کے داعیات کو روکنے کے لیے طریقہ اختیار کیا گیا۔ تو نماز میں بھی ساری چیزیں جمع ہو گئی ہیں، اور اسی طرح حج و عمرہ میں بھی جمع ہو گئی۔ تو نقطہ آپ نے واضح کیا۔ اچھا ایک ضمنی چیز ہم سے بتائیے گا، کچھ تاریخ میں دیکھنے کا موقع ملا کہ پہلے زمانے میں جب آپ کہیں طاقت کرتے تھے، حملہ کرتے تھے، جو قیدی پکڑے جاتے تھے ان کو غلام بنانے کی علامت یہ ہوتی تھی کہ ان کا سر مونڈ دیا جاتا تھا تاکہ وہ سب میں نمایاں نظر آئیں۔ تو وہاں بھی اصل میں یہی چیز پیش نظر تھی کہ گویا
انہوں نے اب اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا ہے، اب وہ کسی کے آگے جھک گئے ہیں، اس جھکنے کی علامت ان کے سر منڈوا کے جی بالکل ایسے ہی ہے. تو یہ بڑی قدیم علامت ہے، اور چونکہ انسانوں نے بھی اس کو اختیار کیا ہے تو اسی کو ہمارے یہاں حج و عمرہ میں بھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قربانی کی سنت جاری کی ہے، یعنی ہر جگہ ہم قربانی کرتے ہیں، جب عید الاضحیٰ آئے گی تو کریں گے، تو اس میں بھی یہ تلقین فرمائی کہ پہلی ذو الحج کے بعد یہ قربانی کے ساتھ ایک مستحب عمل ہے، یہ بھی تمہیں کرنا چاہیے. آپ اگر غور کر کے دیکھیں تو قربانی کا جانور خرید لینے کے نتیجے میں آپ کے اوپر وہ کیفیت طاری نہیں ہوتی جو جب اس طریقے سے آپ بالوں کو بڑھنے دیتے ہیں، ناخن بڑھنے دیتے ہیں، اور پھر 10 دن کے بعد قربانی کرنے کے بعد آپ ناخن بھی تراشتے ہیں اور بال بھی اپنے کاٹتے ہیں، تو ایک طرح سے گویا وہ پوری کیفیت آپ پر طاری ہو جاتی ہے جو طاری ہونی چاہیے. یہ عمرے ہی کے اندر ساری چیزیں سنت کے طور پر جاری ہیں. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیز جو سنت قرار پا چکی تھی اسی کے بارے میں لوگوں کو نصیحت کی کہ اس کو اپنی قربانی کے ساتھ بھی اختیار کر لو. ٹھیک ہے، ہم سے نقطہ واضح فرمائے آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو. اچھا، یہ پہلی چیز تھی عبادت کے حوالے سے کہ جتنے اعمال ہیں اصل میں وہ سمبلز ہیں. دوسری چیز جو ہم نے سنی وہ یہ کہ عبادات کے اندر کمبینیشنز بنا دی کہ ہم نماز کے اندر جو ہے وہ تکبیر کے بعد قیام بھی ہے، رکوع بھی ہے، سجدہ بھی ہے، اس کے بعد قعدے میں بیٹھتے بھی ہیں. اسی طرح حج کے اندر بہت ساری چیزیں، طواف بھی ہے، نمازیں بھی ہیں. اسی طریقے سے جس طرح یہ آپ نے بھی ذکر کیا کہ سر منڈوانا بھی ہے. تو عبادت جو ہے وہ اپنے کمبینیشن میں بھی ایک پیکج کی صورت اختیار کر جاتی ہے، اور انڈیپینڈنٹ حیثیت میں جو جو چیزیں اس میں بیان ہوئی ہیں وہ بھی الگ ریچول ہیں، ان کو بھی الگ سے ادا کیا جا سکتا ہے. ایسے ہی ہے بالکل، یعنی وہ سب چیزیں کہ جو کسی خاص جگہ کے ساتھ متعلق نہیں ہیں. مثال کے طور پر طواف ہم کسی دوسری جگہ نہیں کر سکتے. جی، حدود و شرائط ہیں. یعنی اس کے لیے جو حدود شرائط مقرر ہیں ان میں پہلی چیز ہی یہی ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی ہوتی کہ ہر مسجد میں کیا جا سکتا ہے تو ہو جاتا، لیکن وہ بیت اللہ کے ساتھ خاص ہے، وہ کہیں اور نہیں ہو سکتا. اسی طرح کا معاملہ آپ اگر دیکھیے تو میدان عرفات پہ جانا ہے، مزدلفہ میں رات گزارنا ہے، منی میں 2 دن رہنا ہے، تو یہ چیزیں بھی کہیں اور نہیں ہو سکتی. لیکن وہ چیزیں جو دوسری جگہوں پر ہو سکتی ہیں وہ آپ خود دیکھیں کہ جاری کر دی گئی ہیں. مثلاً ایام تشریق کی تکبیریں ہیں وہ وہاں ہوتی تھیں، کیونکہ وہ کوئی کسی جگہ کے ساتھ خاص نہیں ہے تو اس وجہ سے ہم اپنی عیدین کے موقع پر بھی ان کو بلند کرتے ہیں. اسی طرح کا معاملہ اگر آپ دیکھیے تو ان آداب کا بھی ہے جس میں ہم ناخن نہیں تراشتے یا بال نہیں کاٹتے، اس کے بعد قربانی کرتے ہیں اور پھر بال بھی کاٹتے ہیں اور ناخن بھی تراشتے ہیں. تو یہ چیز بھی وہاں سے اٹھا کر جاری کر دی گئی ہے. قربانی یعنی جانور کو قربان کرنا اصلاً تو یہ وہیں تھی، لیکن یہ وہاں سے اٹھا کے اس کو بھی عام کر دیا گیا. تو یہ جتنی چیزیں ہیں اسی کو آپ بعض نماز کی چیزوں پر قیاس کر سکتے ہیں. جیسے سجدہ ہے، یہ ہم اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے کرتے ہیں. قرآن مجید میں جہاں کہیں اللہ کے سامنے سجود کی کوئی ترغیب آتی ہے یا اس کا ذکر آتا ہے تو خود رسول اللہ نے نماز کے دوران میں بھی سجدہ کیا الگ سے. یعنی ایک تو وہ سجدے ہیں جو نماز کے سجدے ہیں، اور یہ بتایا کہ قرآن مجید کا اس طرح جواب دینا چاہیے. یعنی اگر کوئی عذاب کی آیت ہے تو اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، رحمت کی کوئی آیت ہے تو اللہ سے اپنے لیے بھی ہدایت طلب کرنی چاہیے اور رحمت کی توقع کرنی چاہیے. اسی طریقے سے سجدہ کرنا چاہیے. تو یہ جتنی چیزیں ہیں وہ اگر اپنی ذات میں عبادت ہیں اور اجزاء میں عبادت ہے تو وہ نفل کے طور پر کی جا سکتی ہیں، اور باقی ساری کی ساری عبادت بھی حدود و شرائط کے ساتھ خاص نہیں کر دی گئی تو وہ بھی کی جا سکتی ہے. لیکن توازن فرمایا آپ نے سے دلچسپی ہم صاحب نے بھی بیان کی کہ جو سجدہ ہم نماز میں ادا کرتے ہیں وہی جس کو عام طور پہ ہم کہتے ہیں آیات سجدہ ہیں، یعنی جن مواقع پہ آپ نے محسوس کیا کہ یہاں پر جھکنا چاہیے، آپ جھک گئے. تو یہ حج میں بھی جو قیام ہوتا ہے عرفات میں وہ بھی یہی قیام ہے جو ہم نماز میں بھی قیام کر رہے ہوتے ہیں. اسی کی ایک صورت یہ بھی ہے، لیکن وہ نماز میں الگ سے بھی موجود ہے، وہاں بھی الگ سے موجود ہے. البتہ قربانی کی عبادت وہاں سے لے کے جب جاری کی گئی ہے تو اس کے کچھ لوازم ساتھ آ گئے. ٹھیک. اچھا، ہم سے جب بھی کہا جاتا ہے کہ آپ یہ جو انڈیپینڈنٹ ریچول کے اندر ایک الگ چیز کھڑی ہوئی ہے اس کو بھی پرفارم کر سکتے ہیں، تو اس میں تو پھر کیا بدعات نہیں شامل ہو جائیں گی کہ کوئی شخص کہے کہ جی میں سجدہ کر رہا ہوں، نماز بھی پڑھ رہا ہے لیکن وہ سجدہ بھی کر رہا ہے، تو اس پہ کیسے طے ہوگا کہ یہ جو انڈیپینڈنٹ کام تھا اس کی حدود و شرائط کیا تھی، کب کیا جا سکتا کب نہیں کیا جا سکتا؟ نہیں، اس میں کوئی حدود و شرائط کا کیا سوال ہے. اگر حدود و شرائط کوئی ہوں اور وہ شارع نے قائم کر دی ہیں تو انہی کا لحاظ کیا جائے گا. حدود و شرائط مجھے تو نہیں قائم کرنی. تو سجدہ میں جس طرح اللہ کے پیغمبر نے کیا اس طرح جب چاہوں شکرانے کا سجدہ کروں. میں اپنے پروردگار کی عظمت کا کوئی احساس اپنے اندر پاؤں، میں سجدہ ریز ہو جاؤں. مجھے کوئی بڑی نعمت ملی ہے تو میں سجدہ ریز ہو جاتا ہوں. تو یہ سجدہ تو تمام صالحین کرتے رہے ہیں، اس میں کیا چیز ہے کہ جو بدعت ہو جائے گی.
یعنی ایک عبادت پہلے سے مقرر ہے، اللہ کے پیغمبر نے وہ عبادت کی ہے، اس عبادت کو نفل کے طور پر آپ کرتے ہیں۔ اس کو قرآن مجید نے اصول میں بیان کر دیا ہے کہ تمام عبادات کے بارے میں من تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم، اگر نفل کے طور پر وہ عبادت کی جائے گی تو اللہ قبول کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو نماز فرض کی ہے وہ تو وہی ہے جس کو آپ فرض نماز کہتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ یہ جس کو آپ سنت کہتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ نوافل ہیں جو اللہ کے پیغمبر نے اپنے لیے مناسب سمجھے کہ آپ مستقل طور پر پڑھتے رہیں۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ وہی ہے، ایک عبادت جو مشروع کی گئی تھی اس کو نفل عبادت کے طور پر ادا کیا جا رہا ہے۔ آپ جب چاہیں 2 رکعت نفل پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جائیں، تو تمام صالحین اسی طرح کرتے رہیں۔ عبادت جو اللہ نے مقرر کر دی ہے وہی عبادت نفل کے طور پر کی جا رہی ہے، تو اس میں کسی بدعت کا سوال نہیں ہے۔ بدعت تو دین کے اندر کوئی نئی چیز داخل کرنا ہے، یہ اللہ کے اذن اور اس کی اجازت سے کی جا رہی ہے۔ یعنی ایک چیز بغیر کسی حدود و شرائط میں، مطلب بغیر کسی قید کے تھی، آپ اگر مثلا ہم یہ بھی دیکھتے ہیں آج کل ایک خاص دن کے اوپر جی مل کے ہم فلاں جگہ پہ جمع ہو کے 2 رکعت نماز ادا کریں گے خوشی کے موقع پہ، تو پھر اس طریقے سے تو پھر وہ چیزیں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ نہیں، یہ جو آپ نے اس کے ساتھ کچھ اور شرائط عائد کر دیں، یہ تو اللہ کے پیغمبر نے بتائی تھی نا۔ یعنی ویسے آپ کی پیدائش کا دن ہے، آپ اس دن روزہ رکھ لیتے ہیں، یا آپ کو کوئی اچھی چیز ملی ہے، آپ کہتے ہیں کہ میں اس کے شکریہ کے طور پر روزہ رکھوں گا، یا اسی طرح 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں، تو کون اس کو کہتا ہے کہ یہ بدعت ہے؟ لیکن جب آپ اس پر کچھ شرائط و حدود عائد کر کے اس کو ایک نئی رسم بنائیں گے، اس پر اعتراض کیا جاتا ہے۔ ایک نقطہ آپ نے واضح فرمایا۔ اچھا ایک چیز بیان کیجیے گا، آپ ہمیشہ یہ فرماتے ہوئے بھی آپ نے ذکر کیا کہ یہ تو انبیاء کی ہی روایت ہے، پہلے دن سے وجود پذیر ہو جانی چاہیے نماز کے بارے میں۔ ہمیں اس وقت جو مسیحیت نظر آتی ہے ان کے ہاں نماز کے جو اعمال ہیں وہ تو بالکل ختم ہو چکے ہیں، اور البتہ اذکار جو ہیں بائبل کی وہ تلاوت کرتے ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے کہ یعنی ایک پوری کی پوری قوم، ظاہر بات ہے سیدنا مسیح کی قوم میں آگے پھر ہزاروں لاکھوں لوگ شامل ہوئے، انہوں نے مل کر ان ریچولز کو ترک کر دیا ایک طرح سے؟ سینٹ پال نے دین کی باطنی تعبیر کی، وہ ہمارے ہاں بھی ہوئی ہے۔ ہمارے ہاں بھی بعض ایسے فرقے موجود ہیں جنہوں نے اسلام کی باطنی تعبیر کی ہے، تو وہ بھی اسی طریقے سے تمام اس طرح کے اعمال کو ختم کر دیتے ہیں، اسی طرح شریعت کی پابندیاں بھی ختم کر دیتے ہیں۔ باطنی تعبیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ظاہری طور پر جو چیزیں مقرر کی گئی ہیں ان کو اٹھا دیا جائے۔ تو تورات کی شریعت ہی کے پابند تھے، تورات کی شریعت میں وہ ساری چیزیں اسی طرح تھی جس طرح ہماری شریعت میں۔ چند چیزیں ہیں جن میں تمدن کی تبدیلی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تغیر فرمایا، باقی تو وہی ساری شریعت ہے جو یہود کی ہے، وہی ہماری شریعت ہے۔ ایسے ہی وہ جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، اسی طریقے سے اللہ کا نام لے کے ذبح کرتے ہیں، اسی طرح تزکیہ کرتے ہیں، اسی طرح سے حرام حلال کا جانوروں کے معاملے میں خیال رکھتے ہیں۔ مسیح حضرات نے اس کا بھی خاتمہ کر دیا۔ یہ سور جس کے بارے میں بائبل بھی بالکل واضح ہے، قرآن بھی بالکل واضح ہے کہ یہ حرام ہے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ کس بڑے پیمانے کے اوپر خود مسیحیوں کے ہاں اس کا گوشت کھایا جاتا ہے۔ اچھا بائبل میں بھی حرام لکھا ہوا ہے؟ تورات میں اسی طرح لکھا ہوا ہے جس طرح ہمارے ہاں بڑی صراحت کے ساتھ لکھا ہوا ہے، کیونکہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں ذکر کر دیا ہے کہ یہ 4 چیزیں اسی طرح ہم نے ممنوع قرار دیں، اس لیے ممنوع قرار دیں کہ لوگ ان کو طیبات خیال کر کے کھا سکتے تھے۔ یعنی یہ ایک شبہ تھا جو لوگوں کے اندر پیدا ہو گیا، اس کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے یہ بات واضح فرمائی۔ ٹھیک، ان کا واضح ہو گیا ہم سب۔ تیسرا پہلو جو عبادات کے حوالے سے زیر بحث آتا ہے، آپ نے فرماتے ہیں کہ جی نفلاً بھی ادا کی جا سکتی ہیں حدود و شرائط کی رعایت سے۔ یہ بعض نمازوں کے ہم نام سنتے ہیں، پہلے تو یہ فرض نمازوں کے ساتھ جو نمازیں پڑھی جاتی ہیں، فجر سے پہلے ہیں، عصر سے پہلے ہیں، مغرب کے بعد ہیں، عشاء کے بعد ہیں، ان کے بارے میں بتائیے گا، کیا یہ بھی نفلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادا کیا کرتے تھے؟ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نفلاً ادا کیا ہے تو پھر ہمارے ہاں یہ ایک دائمی طور پر کیوں چیز جاری ہو گئی؟ ایک چیز اگر نفل تھی تو اس کو نفل ہی رہنا چاہیے، اب تو ہمارے ہاں اس کو لازمی حصہ ہی سمجھا گیا، آپ نماز پڑھتے ہیں اور سب لوگ بار بار اس کے بعد پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ آپ کا انفرادی عمل تھا تو یہ امت میں اس طریقے سے مزاحمت کیوں ہو گئی اس میں؟ نہیں، دیکھیے بات یہ ہے کہ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ بن گیا نا، یعنی آپ نے ایک نمونہ پیش کیا کہ میرے پروردگار نے مجھ سے عبادت کا مطالبہ کیا، اس کے لیے 2 رکعتیں مجھ پر فرض کر دیں، تو میں اپنی طرف سے آگے بڑھ کر 2 رکعتیں اور پڑھ رہا ہوں۔ تو یہ گویا وہی چیز تھی جس کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ یہ عبادت میں نے فرض کی ہے۔ اس میں دیکھیں نا، روزے میں کہا ہے، اسی طرح بعض اور عبادات میں کہا ہے، یہ فرض کر دی ہے۔ اس کے بعد کہا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، یعنی یہ ظاہر خیر ہے
یہ نیکی کا کام ہے، تو اگر کوئی نفل کے طور پر نیکی کا کام کرتا ہے تو اللہ قبول فرمائے گا۔ تو اب تو یہاں بدعت کا کوئی سوال ہی باقی نہیں رہا نا۔ اللہ تعالیٰ نے نفل کے طور پر ہر عبادت کو ادا کرنے کی اجازت ہی نہیں دی بلکہ پسند فرمایا اس کو، تو اس کے امتثال میں رسول اللہ یہ کرتے تھے۔ تو لوگوں نے کہا کہ ہم بھی اس کی پابندی کریں گے۔ یہ بالکل ایسے ہی جیسے قرآن مجید میں ذکر آتا ہے کہ تہجد کی نماز رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض کی گئی تھی، قرآن نے صراحت سے اس کو بیان بھی کر دیا ہے، لیکن صحابہ کرام میں سے بعض لوگوں نے بھی بہت اہتمام سے پڑھنا شروع کر دی۔ تو ہمارے یہاں بھی یہی ہوا۔ یہ بات کی فکر ہے کہ لوگوں نے اس کا ایک درجہ بھی طے کرنا شروع کر دیا، ورنہ واضح ہے کہ وہ نفل نماز ہے، آپ پڑھیں گے تو اللہ کے ہاں اجر ملے گا، اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہوگی، نہیں پڑھیں گے تو کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ جس نماز پر سوال ہونا ہے وہ وہی ہے جو فرض نماز ہے۔ ٹھیک، اچھا ہم سے مختلف نمازوں کے نام آتے ہیں، ہم بچپن سے سنتے چلے آئے ہیں، یہ اشراق کی نماز ہے، چاشت کی نماز ہے، اس طرح یہ جو سورج گرہن وغیرہ ہوتا ہے اس پہ، یا بارش کے موقع پر نہ ہو رہی ہو تو نماز پڑھی جاتی ہے، یہ بھی کیا کوئی نفل نمازیں تھیں جن کو یہ نام دے دیے گئے ہیں؟ اسی طرح بالکل، یعنی نفل نماز کسی موقع پر بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ تو اگر اللہ کے پیغمبر نے نماز پڑھ کے بارش کی دعا کی ہے، یا اللہ کے پیغمبر نے یہ دیکھ کر کہ وہ پیغمبر کی حیثیت سے اپنی قوم میں موجود ہے، اور کسی موقع کے اوپر بھی جیسے کہ بتایا گیا ہے اللہ کی گرفت ہو سکتی ہے اس کی قوم پر، اور اس میں سورج گرہن ہو گیا یا چاند گرہن ہو گیا، اور یہ اندیشہ پیدا ہوا کہ کہیں میری قوم کے ساتھ کوئی معاملہ کرنے کا فیصلہ تو نہیں کر لیا گیا، اس موقع پر اللہ تعالیٰ کے خوف سے لرزتے ہوئے اللہ کے پیغمبر نے اگر 2 رکعت نماز پڑھی تو نفل نماز ہی پڑھی، اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں۔ اور نفل نماز میں بھی یعنی رکوع کیے، ایک سے زیادہ رکوع کیے، سجدے کیے، یہ سب چیزیں جتنی ہیں سب مشروع ہیں، سب عبادت ہیں، اللہ نے مقرر کر دی ہیں نفل کے طور پر۔ جب چاہیں آپ سجدہ کر لیں، جب چاہیں رکوع کر لیں، جب چاہیں 2 رکعتیں پڑھ لیں، جب چاہیں۔ ٹھیک، اچھا ہم سے یہ آپ نے ابھی بات فرمائی کہ ایک سے زیادہ رکوع بھی کیے، اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی 2 رکعت اگر نفل نماز پڑھ رہے ہیں تو اس میں عام طور پہ تو 2 رکوع ہوتے ہیں، تو اس سے زیادہ رکوع بھی کیے؟ جی بالکل ایسے ہی کیا، یعنی اللہ کے پیغمبر نے جب نماز کو لمبا کرنا چاہا ہے تو غالباً اوپر اٹھ کے دیکھا ہے کہ ابھی سورج اس طریقے سے گرہن میں ہے، تو دوبارہ رکوع میں چلے گئے۔ ٹھیک، تو یہ ساری چیزیں اللہ کے پیغمبر نے بتا دیا اپنے عمل سے، تو ہمارے لیے اللہ کے پیغمبر کا اسوہ ہی اصل میں وہ اسوہ ہے جس کی پیروی کرنی چاہیے۔ نقطہ واضح ہوا۔ عبادات کے حوالے سے یہ تینوں پہلو آج زیر بحث آئے ہیں کہ عبادات میں جو اعمال ہیں وہ اصلاً جو ہیں سمبلز ہوتے ہیں، اسی طریقے سے عبادت کی حدود و شرائط کی رعایت سے نفل بھی اسے ادا کیا جا سکتا ہے، اور عبادت کے کمبینیشن کے ساتھ ساتھ اجزاء میں بھی جو چیزیں ہیں وہ بھی اپنی ذات میں مراسم میں عبودیت ہیں۔ ہم سب کچھ ضمنی سوالات لوگوں کی جانب سے موصول ہوتے ہیں، ہماری خواہش ہے کہ اس نشست میں وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں۔ یہ پوچھا ایک صاحب نے کہ مصر کے مفتوح ہو جانے کے بعد خلافہ راشدہ کے زمانے میں حبشہ کی جانب فتوحات کے لیے قدم کیوں نہ بڑھایا گیا؟ کیا محض اس وجہ سے کہ وہاں ایک سابق حکمرانوں نے مسلمانوں کو پناہ دی تھی اور ایک سابق بادشاہ مسلمان ہو گیا تھا؟ یعنی ہر طرف دیکھتے ہیں مسلمان پھیلے ہیں دنیا میں لیکن اس طرف نہیں جگ گئے۔ جب دعوت کے ذریعے سے ایک بات پہنچ گئی اور وہاں مسلمانوں کے لیے پذیرائی کے اسباب پیدا ہو گئے، بلکہ خود وہاں کا حکمران مسلمان بھی ہو گیا، تو کیا بغیر کسی سبب کے بھی حملے کیے جاتے ہیں؟ یعنی کوئی مزاحمت ہوگی تو تبھی ہوگا نا۔ اللہ کے پیغمبر نے جس دائرے میں لوگوں کو دعوت دی ہے تو وہاں یہی خطوط لکھے تھے کہ تم میری بات تسلیم کر لو کیونکہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اس کے بعد تمہارے لیے سلامتی ہے۔ وہ اگر کسی نے تسلیم کر لی ہے تو اس پر کوئی حملہ نہیں کیا گیا، جیسے کہ بحرین کے حکمرانوں نے بھی تسلیم کر لیا، تو پھر ان کے اوپر کیوں حملہ کرنا تھا؟ ٹھیک ہے، آپ نے واضح فرمایا۔ یہ اگلا سوال ہے کہ حرام مہینے اشہر الحرم کی ایک تعبیر قرآن میں بھی آتی ہے اور ہم سنتے بھی ہیں، یہ کیا اس زمانے کے ساتھ خاص کوئی چیز تھی یا آج بھی حرام مہینوں کا تصور مسلمانوں پہ اب لازم ہے؟ اس کو تو قرآن مجید نے ان الفاظ میں بیان کر دیا ہے کہ جب سے یہ دنیا بنی ہے یہ 4 مہینے ہم نے اس میں حرام رکھے ہوئے ہیں، یعنی ماہ و سال کا سلسلہ جب جاری ہوا ہے۔ اس سے خود یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا ایک مرکز ہمیشہ سے موجود رہا ہے۔ اس کی تائید ہوتی ہے اس بات سے کہ جب یہ مہینے مقرر کیے گئے ہیں تو کس لیے مقرر کیے گئے ہیں؟ یہ اس گھر تک پہنچنے کے لیے راستے صاف رہیں، اگر کوئی جنگ و جدال کا معاملہ ہے تو لوگ رک جائیں اس سے، اسی مقصد سے مقرر کیے گئے ہیں۔ تو یہ پہلے بھی ہمیشہ سے تھے، یہ ہمیشہ رہیں گے۔ ٹھیک، نقطہ واضح ہوا۔ یہ بتائیے کہ ہم سب سفر کے بارے میں مختلف حدود ہمارے فقہا کے ملتی ہے، اتنے میل، اتنے کلومیٹر، اور بعض آثار و روایات سے استدلال بھی کیا جاتا ہے کہ پیغمبر اتنا مدینے سے نکلے تھے تو وہاں پر آپ نے جا کر جو ہے وہ قصر نماز شروع کی۔ تو ہم عام مسلمان کو یہ اگر اختیار دے دیں گے کہ وہ خود فیصلہ کرے کیا چیز
سفر میں اس کے لیے باعث مشقت ہے، کوئی دماغ کہتا ہے کہ کچھ طے کر کے بتانا چاہیے کہ اتنے کلومیٹر ہو یا اس طرح سے آپ ایک شہر سے باہر نکلیں تو سفر ہو جانا چاہیے، یہ ہم عام لوگوں کی انٹلیکٹ پہ کیسے؟ ہر روز ایک نئی بات طے کریں گے، اس لیے کہ دنیا بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے، اس میں نئی نئی سواریاں آ رہی ہیں، نئے نئے اسباب پیدا ہو رہے ہیں، نئے نئے ذرائع وجود میں آ رہے ہیں، تو یہ لوگوں ہی پر چھوڑا جائے گا۔ لوگوں کے بارے میں اطمینان رکھنا چاہیے، وہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں، اپنے رب کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں، ان کے اندر یہ چیز پیدا کرنی چاہیے کہ ان عبادات کی اہمیت کو سمجھو۔ وہ جب سمجھیں گے تو اسی وقت کسی رخصت سے فائدہ اٹھائیں گے جبکہ فائدہ اٹھانا چاہیے، اور اس کا فیصلہ وہی کریں گے۔ ٹھیک، اچھا ہم سب زکوٰۃ کے حوالے سے ایک دو سوالات ہیں وہ بھی آپ کی خدمت میں رکھ لیتے ہیں۔ آپ جو نئی پیداوار کی صورتیں ہیں اس پر بھی اطلاق کرتے ہیں، دین میں جو پیداوار کا نصاب اور شرح بیان ہوئی ہے اس کو سامنے رکھ کر نصاب کے بارے میں تو آپ کا نقطہ نظر واضح ہے، جو شروحات ہیں ان پر پابندی لازم ہے ہم پر۔ یہ بتائیے گا، سوال پوچھا ہے کہ پیداوار پہ ظاہری بات ہے جب بھی پیداوار ہو رہی ہے تب زکوٰۃ ادا کی جا رہی ہے، تو پورا سال میں 10 پیداوار ہوئی ہیں، کسی فیکٹری میں انہوں نے 10 دفعہ زکوٰۃ ادا کی، اب سال کے آخر میں جو مال بچ گیا ہے جس پہ بچت کی زکوٰۃ دینی ہے، تو یہ جس مال پہ پیداوار کی زکوٰۃ دی جا چکی ہے وہ بھی ظاہری بات ہے بچا ہوا مال اب بچت کا حصہ ہے، تو کیا اس پہ دوبارہ زکوٰۃ ادا کی جائے گی؟ ایسا ہی ہوگا، اس لیے کہ وہ بچت بن گیا ہے نا، اس کی نوعیت تبدیل ہو گئی، وہ آمدنی سے نکلا، آپ خرچ کر لیتے، آپ کے پاس پورا سال موجود ہے، جہاں چاہے خرچ کریں، اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں تھی، لیکن جس وقت وہ بچت کی حیثیت اختیار کر گیا اور زکوٰۃ کا دن آ گیا تو پھر اس پر 2.5% زکوٰۃ ہوگی، بچت پر اصل میں 2.5% زکوٰۃ ہے۔ ٹھیک، اچھا ہم سب عام طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ سونے چاندی کے وغیرہ اور ان کے مناسب کسی کچھ رقم پڑی ہے تو اس سے نصاب بناتے ہیں، لیکن یہ جو جواہرات ہیں ان کے اوپر کہا جاتا ہے کہ ان پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہوتی کیا؟ جی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان سے زکوٰۃ لینا بہت مشکل تھا، اولاً تو بہت ہی کم تھے، یعنی عرب میں کون سے لوگوں کے پاس جواہر کے ڈھیر پڑے ہوئے تھے، دوسرے یہ ہے کہ سونے کو تو آپ توڑ سکتے ہیں زکوٰۃ دینے کے لیے، یعنی اس کی قیمت میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کا ایک حصہ یا کوئی ایک بالی ہے یا کوئی ایک کیل ہے یا اس طرح کی کوئی چیز ہے سونے کی بنی ہوئی اور آپ نے وہ زکوٰۃ میں دے دی، لیکن جواہر کے معاملے میں یہ ہو نہیں سکتا، اس کو آپ توڑیں گے تو بس وہ ضائع ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، اس کی قیمت ہی باقی نہیں رہے گی، تو اس لیے اس کو مستثنیٰ کر دیا گیا۔ لیکن اب جب ہم روپے میں زکوٰۃ دینے کی پوزیشن میں ہیں اور ہمارے لیے یہ ممکن ہو گیا ہے تو زکوٰۃ لینی چاہیے جواہر، اس میں زکوٰۃ لی جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، نقطہ آپ نے واضح کیا۔ اچھا ہم سے یہ بتائیے گا کہ آپ فرماتے ہیں کہ ذاتی استعمال کی جو چیزیں ہیں وہ زکوٰۃ سے مستثنیٰ ہوتی ہیں، آپ کی گاڑی ہے، آپ کا گھر ہے، آپ نے کوئی پلاٹ لیا ہے گھر کی تعمیر کے لیے، ہم یہ دیکھتے ہیں بڑے بڑے رئیس ہیں، بڑے بڑے عمراء ہیں، ان کے پاس تو ذاتی استعمال کے اربوں روپے کی جائیدادیں ہوتی ہیں، جہاز ہوتے ہیں اور میلوں پہ مربوں میں پھیلے ہوئے ان کے محلات ہوتے ہیں، تو یہ تو بظاہر ایک خلاف عقل بات لگ رہی ہے کہ غریب کے پاس اگر ذاتی استعمال کی سائیکل ہے، کوئی چیز ہے، اس کی ملکیت تو چلے سمجھ میں آتا ہے، لیکن یہ جو ارب پتی لوگ ہیں ان کی تو بڑی بڑی جائیدادیں ہیں، تو وہ تو ذاتی استعمال کا بھی کینوس بہت بڑا ہو جاتا ہے۔ تو اس کے بعد وہ ان جائیدادوں کو بحال رکھے ہوئے ہیں نا، ان کو مینٹین بھی کرتے ہیں، اور وہ جائیدادیں ان کو جس کاروبار سے ملتی ہیں وہ کاروبار بھی چلا رہے ہیں، تو وہاں بھی آپ کو کروڑوں دے رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، بہت اہم بات۔ ہاں، ان کے ذاتی استعمال پر نگاہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ذاتی استعمال کو مستثنیٰ ہی رہنا چاہیے۔ غریب آدمی اگر زکوٰۃ فرض کر لیجئے کہ اس پر عائد ہو بھی گئی ہے 10 روپے دے گا، وہ کروڑوں میں دے رہے ہوتے ہیں، تو نسبت تناسب تو وہی رہنا ہے ہر حال میں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا آخری سوال غم صاحب، زوال کے جو اوقات ہیں ان کی کیا حقیقت ہے اور یہ کون کون سے ہیں کہ فرض اور نفل دونوں نمازیں اوقات میں پڑھنا ممنوع ہے؟ یہ اصل میں سورج جس وقت غروب ہو رہا ہے، سورج طلوع ہو رہا ہے، سورج نصف النہار پر آ گیا ہے، تو بالعموم سورج کو پوجنے والے ان موقعوں پر سورج کی عبادت کرتے رہے ہیں۔ سد ذریعہ کے اصول، چنانچہ سد ذریعہ کے اصول پر یہ کہا گیا کہ تم ایسا نہ کرو کہ دنیا میں کئی ہزار سال تک سورج کی پرستش ہوئی ہے، سورج سب سے بڑا دیوتا رہا ہے، تو یہ سد ذریعہ ہے۔ سد ذریعہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک خرابی سے لوگوں کو متنبع کرنے کے لیے روک دیا جاتا ہے۔ عامت الناس کے لیے اس طرح کی پابندیاں ضروری ہوتی ہیں کیونکہ وہ فلسفیانہ سطح پر ساری چیزوں کو نہیں سمجھ رہے ہوتے۔ ٹھیک، اور یہ پریونٹیو میجر جو ہے یہ حرم میں لاگو نہیں ہوتا، کہتے ہیں حرم میں حرم میں کوئی پابندی نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں تو بندہ اپنے پروردگار کی گویا بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، تو کوئی امکان نہیں ہوتا کہ وہاں دوسرا کوئی تصور پیدا ہوگا، وہاں پابندی نہیں ہے۔ ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ رمضان مبارک میں ہم نے یہ کوشش کی کہ آپ کے ذہن میں جو سوالات پیدا ہوتے ہیں، خصوصی نشستوں کے سلسلے کا آغاز کیا تھا، اسی سلسلے کی بھی نشست تھی، اس کو انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے، آئندہ ہفتے مزید سوالات غام صاحب کی خدمت پر رکھیں گے۔ اب تک آپ کا بہت شکریہ۔